کا فائدہ ہوگا۔ تو ہم سب سے پہلے نیت کر لیں کہ حضرت کا بیان شروع سے آخر تک توجہ سے سنیں گے، قلب سے سنیں گے انشاءاللہ، اور عمل کی نیت سے سنیں گے اور انشاءاللہ بیان کے بعد یہ طلباء کرام جنہوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے یہ دستار بندی ہوگی اور طلباء میں انعامات بھی تقسیم ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو صرف آپ کے جلسے میں حاضری دینے آیا تھا کیونکہ صبح سے یہ چوتھا جلسہ اٹینڈ کرتے کرتے اب یہاں تک پہنچا ہوں۔ بس تھوڑی سی آپ سے توجہ چاہوں گا، تھوڑا سا قریب آ جاؤں، پیچھے لوگ کھڑے ہیں تاکہ وہ بھی قریب آ جائے، تھوڑا اور قریب آ جاؤ۔ گرمی ضرور ہے مگر اس کا بدلہ انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ نصیب فرما دے گا انشاءاللہ۔ اس گرمی سے انشاءاللہ برداشت کریں گے، اللہ آخرت کی گرمی سے بچا لے گا۔ قریب آ جاؤ، بیچ کی جگہ کو بھر لو، اپنے دائیں بائیں بیچ کے اوپر نیچے کی جگہ کو بھر لو تاکہ جو ٹیک لگائے ہوئے ہیں اپنی ٹیک سے ذرا حرکت میں برکت میں آ جائیں۔ یہ الٹے ہاتھ پہ میری کافی جگہ موجود ہے، ادھر آ جائے جی، اس طرف آ جائیں، آنے والے کو جگہ دیں تاکہ باقاعدگی سے بات شروع ہو، پھر آنا جانا نہ ہو، جلدی سے آ جائیے۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن والصیام شفاعۃ یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے دوستوں، مبارک ہیں وہ لوگ جن کے بچوں نے قرآن پڑھا اور اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور قرآن ناظرے میں ہو یا حفظ میں ہو دونوں برکت والا ہے، وہ بھی مبارک کے وادی کے لائق۔ اور جن بچوں کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو صرف قرآن پاک کے لیے مختص کر دیا، کلام اللہ کے لیے مختص کر دیا، وہ بھی مبارک بادی کے لائق ہیں۔ اور وہ بھی جن کا پڑھنا اٹھنا بیٹھنا سونا صرف قرآن پاک ہے، ان اساتذہ کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی محنتوں سے آج بچوں نے اپنے سینے میں قرآن پاک کو اپنے سینے میں لیا۔ اللہ کی قسم آپ کے ہم حق ادا کرنا چاہیں بھی تو حق ادا نہیں کر سکتے۔ صبح سے لے کے شام تک منزل سننا، قرآن سنانا، سب کی سننا، پہرا لگانا، بیرا دینا، یہ سارے معاملات جن کا اٹھنا بھی کلام اللہ، جن کا بیٹھنا بھی کلام اللہ، جو سنتے ہوں وہ بھی کلام اللہ، جو سنا رہے ہوں وہ بھی کلام اللہ، جو کہہ رہے ہوں وہ بھی کلام اللہ، جو سننے والے سنتے جا رہے ہوں وہ بھی کلام اللہ۔ فجر میں اٹھیں تو کلام اللہ، شام تک سوئیں تو کلام اللہ، دن میں بیٹھیں تو کلام اللہ، مسجد میں بیٹھیں تو کلام اللہ، مدرسے کی چوکھٹ پہ بیٹھیں تو کلام اللہ۔ میرے دوستوں، جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا صرف کلام اللہ ہے، یہ بڑے مبارک بادی کے لائق ہیں جنہوں نے اپنے سینے سے قرآن کو شاگردوں میں منتقل کیا۔ میرے دوستوں، کوئی عام کتاب نہیں ہے،
قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، کلام اللہ اعلیٰ کتاب ہے، اولا کتاب ہے۔ لنخرج من الظلمات الی النور، یہ وہ کتاب ہے جس نے پستی سے نکال کر عروج ثریا پر چڑھانے والی کتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب نے ذلت سے نکال کر عزتوں کے پروان پر چڑھانے والی کتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کا پڑھنا بھی عبادت، پڑھانا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، سنانا بھی عبادت، جس کتاب کو رکھنا بھی عبادت، چھونا بھی عبادت، جس کتاب کو لے جانا بھی عبادت، جس کتاب کا ہدیہ بھی عبادت، جس کتاب کو لینا بھی عبادت، جس کتاب کو سکھانا بھی عبادت، جس کتاب کو پڑھنا بھی عبادت، جس کتاب کو پڑھانا بھی عبادت، جس کتاب کو دیکھنا بھی اور سے سو رہے ہو تو میں بند کر کے دعا کر لوں، جس قرآن کو دیکھنا بھی عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ رحمتوں واسعہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں۔ 6 مہینے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، 6 مہینے حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اور حدیث کا درس گھنٹوں نہیں 12 گھنٹے حدیث پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ بچھو بیٹھ گیا کمر پر، دستہ رہا، تھس سے مس نہ ہوئے۔ 6 گھنٹے کے بعد جب سبق بند ہوا، شاگردوں کو کہا کہ بیٹا دیکھو کمر پہ کوئی چیز مستقل کاٹ رہی ہے۔ دیکھا ایک بچھو کئی گھنٹوں سے کاٹ کمر کو کالا کر چکا ہے۔ کہا حضرت آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہنے لگے نہیں، نبی کی حدیث چل رہی تھی، مجھے گوارا نہ ہوا کہ نبی کی حدیث کو روک کر اپنا تقاضا پورا کروں۔ میرے دوستوں، یہ وہ تابعی ہیں جو رات کو کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کرتے تھے، پوری رات قرآن پڑھا کرتے تھے۔ جب اللہ کے راستے میں جاتے تو بیت اللہ کا امام نے خط لکھا، اے عبداللہ آپ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب میں لکھا، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، اے بیت اللہ کے عابد تیرے سامنے تو بیت اللہ ہے، جہاں عبداللہ جاتا ہے وہاں خود اللہ موجود ہے۔ میرے دوستوں، پوری رات کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ انتقال کے بعد شاگرد نے دیکھا عبداللہ بن مبارک کیا ہوا؟ کہ بیٹا اللہ نے سب معاف کر دیا، سب قبول کر دیا، مگر میرے گھر کے سامنے ایک لوہار تھا، اس لوہار کو اللہ نے مجھ سے اوپر والی جنت دے دی ہے۔ صبح شاگرد اٹھا، دروازہ جوڑتے ہوئے گیا، لوہار کے دروازہ کھٹکھٹایا، کھٹکھٹانے کے بعد ایک بڑی عورت نکلی۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے تیرا شور کیا کرتا تھا؟ کہنے لگے لوہار تھا، صبح سے لے کے شام تک صرف لوہا پیٹتا رہتا تھا، لوہے کو پیٹتا تھا، پیٹتے جب اللہ اکبر کی اذان آتی تھی، ہتھوڑا اوپر ہوتا تو یہ پیچھے پھینک دیتا، ہتھوڑا نیچے ہوتا تو نیچے پھینک دیتا، پہلی صف میں جا کر نماز پڑھتا تھا۔ نمبر 2، جب رات چھٹی ہو کر آتی، سامنے عبداللہ بن مبارک کا گھر تھا، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ پوری رات قرآن پڑھتے تھے تو یہ قرآن کھول کے بیٹھ جاتا اور کہتا اللہ ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے، حلال کماتا ہوں، حافظ قرآن نہیں ہوں، عالم قرآن نہیں ہوں، کاش میں بھی حافظ قرآن ہوتا تو عبداللہ بن مبارک کی طرح پوری رات تیرا قرآن پڑھتا، پوری رات قرآن دیکھتا، پھر اسی پہ سو جاتا، پھر پوری رات قرآن دیکھتا رہتا، روتا رہتا، دیکھتا رہتا، روتا رہتا، دیکھتا رہتا، روتا رہتا۔ شاگرد کہنے لگا بس اماں، تیرے شوہر کے قرآن دیکھنے کی وجہ سے اللہ نے مرنے کے بعد عبداللہ بن مبارک سے اوپر والی جنت نصیب کر دی ہے۔ میرے بھائیوں، آج افسوس ہوتا ہے
نہ بڑوں میں قرآن کی محبت ہے، نہ چھوٹوں میں قرآن کی محبت ہے، نہ جوان قرآن پڑھتا ہے نہ بوڑھا قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن کی چاشنی نکل گئی، محبت نکل گئی۔ کہاں چلے گئے جو صبح سے لے کر صرف اللہ کا کلام پڑھتے تھے؟ دنیا میں اللہ نے ان کو حکومت دی، وہ محبت تھی ان کی قرآن سے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ دیکھیں تو صحیح، سارے کتبوں کا کتب وہ قرآن ہے، سارا منبع علوم قرآن ہے۔ جاؤ اگر کسی نے بایولوجی دیکھنی ہو تو وہ قرآن کو دیکھے، علم و صرف دیکھنا ہو تو وہ قرآن کو دیکھے، علم نحو دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھے، علم مدوان دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھے، فلکیات دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھے۔ جدھر جدھر جاتا جائے گا قرآن بتاتا جائے گا عزت کیسی ہو قرآن نے بتایا، نماز کیسی ہو قرآن نے بتایا، علم کیسا ہو قرآن نے بتایا، ماں باپ کیا ہے قرآن نے بتایا، آدم کون ہے قرآن نے بتایا، شیش کون ہے قرآن نے بتایا، نوح کے ساتھ کیا ہوا قرآن نے بتایا، یوسف کی خوبصورتی قرآن نے بتائی، یوسف کا معاملہ قرآن نے بتایا، عیسیٰ کو روح اللہ کیسے بنایا قرآن نے بتایا، موسیٰ کو کلیم اللہ کس نے بنایا قرآن نے بتایا، فرعون کے ساتھ کیا ہوا قرآن نے بتایا، نمرود کیسے ذلیل ہوا قرآن نے بتایا، موسیٰ کیسے فاتحیاب ہوا قرآن نے بتایا، ابراہیم کیسے کامیاب ہوا قرآن نے بتایا، نبی کون ہے قرآن نے بتایا، حج کیا ہے قرآن نے بتایا، مینا کیا ہے قرآن نے بتایا، عرفات کیا ہے قرآن نے بتایا، روزہ کیا ہے قرآن نے بتایا، ماں باپ کیا ہے قرآن نے بتایا، اللہ کون ہے یہ بھی قرآن نے بتایا ہے۔ آج قرآن سے دوری ہے، دوری ہے۔ سمجھو میری بات کو۔ یہ بچوں نے پڑھ لیا، جنہوں نے پڑھ لیا وہ پڑھ لیا، ورنہ میرے جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں کھولتے، بڑا موبائل پکڑا ہوا ہے، اور پکڑنے کے بعد دیکھتے دیکھتے موبائل یہاں گرا، خود یہاں سو گیا، کہاں چلے گئی، پھر کہاں رحمت ہوگی، پھر کیا برکت ہوگی، پھر کیا برکتیں آئیں گی، کیا چلا گیا یہ جو پوری رات قرآن پڑھا کرتے تھے، مرد بھی عورت بھی بوڑھے بھی جوان بھی۔ ایک صحابی آئے اسید بن عزیر رضی اللہ عنہ، بوڑھے صحابی ہیں، کہنے گے یا رسول اللہ رات قرآن پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا میرے ساتھ ایک بچہ سویا ہوا تھا اور گھوڑا ہنہنا رہا تھا، میں زور سے تلاوت کرتا گھوڑا ہنہنانے لگ جاتا، انی اخاف، میں ڈرنے لگا کیا میں قرآن پڑھوں نہ پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اسید جاؤ کل اللیل، پوری رات کو قرآن پڑھتے رہو۔ دوسرے دن پھر آئے، کہنے گے یا رسول اللہ قرآن پڑھ رہا تھا، وہی ہوا جو کل ہوا تھا، یا رسول اللہ قرآن پڑھوں نہ پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اسے قرآن پڑھتے رہو۔ تیسرے دن آئے اور رونے لگے، یا رسول اللہ قرآن پڑھتا گیا، پھر کیا ہوا؟ میں نے دیکھا سارا خوف نکل گیا، سارا ڈر نکل گیا، پھر میں نے دیکھا میرے سر پہ سے بادل آسمان پر جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اسے وہ بادل نہیں تھا، 3 دن سے تیرا قرآن سننے آسمان کے فرشتے زمین پر آ رہے تھے۔ میرے دوستو، آپ نے فرمایا والذی بیدی نفسی محمدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تو فجر کی اذان تک قرآن پڑھتا تو آسمان کے فرشتوں کی چیخوں کی آواز اہل مدینہ سن رہا ہوتا۔ اور میرے دوستوں، ہمارے میں سے تو محبت ہی نکل گئی، درد ہی نکل گیا۔ کہاں چلے گئے راتوں کوٹ کے رونے والے؟ کہاں چلے گئے قرآن پڑھنے والے؟ کہاں چلے گئے راتوں کے اندر اللہ کا کلام پڑھنے والے؟ ہمارے گھر تو سنے ہو گئے میرے دوستوں۔ اور ایک صحابی ہے، آج 3 سال کے بعد ابا ریحانہ آئے، 3 سال کے بعد گھر تشریف لائے،
بیوی انتظار کر رہی تھی، انتظار کرتے ہوئے جیسے آنے کے بعد کہنے کہ جس تو صلو رکعتین، تیری اجازت ہو 2 رکعت پڑھ سکتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی ٹھیک ہے اجازت ہے، 2 رکعت کی نیت باندھی، اور باندھنے کے بعد ہی کتنے منٹ کی، 5 منٹ کی، 10 منٹ کی، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 5 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 5 گھنٹے کے بعد جب ایک دم فجر طلوع ہونے لگی تھی تو سلام پھیلا، اور بیوی کہنے لگی اے ویلک یا ابا ریحانہ، اے ابا ریحانہ ہلاکت ہو، میں 3 سال تیرا انتظار کرتی رہی، اب آئے گا، جب آئے گا اس سے پوچھوں گی عید کیسے گزاری، تیرے بغیر روزے کیسے رکھے، تیرے بغیر راتیں کیسے گزاری۔ میرے دوستوں سنو غور سے، سنو غور سے، یہ توجہ کرو بھائی، ادھر ادھر نہ دیکھو۔ تو وہ کہنے لگی میں تیرا انتظار کرتی رہی اور تو 2 رکعت میں پوری رات گزار دی۔ اب ریحانہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگی، معاف کرنا، میں جب نماز میں کھڑا ہوا قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو اللہ کی جنت کھلتی چلی گئی، جہنم دیکھتے چلی گئی، مجھے نہیں پتا چل سکا، میری جوان بیوی انتظار کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں یہ تو بچوں نے قرآن پڑھا ہے، محبت والے ہیں، یہ اخلاص والے ہیں، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو، مدارس سے جوڑو۔ اللہ کی قسم تمہاری برتری، تمہاری بلندیاں صرف قرآن بن جائے گی۔ قرآن کو چومنا ثواب ہے، اگر کوئی کپڑا بھی لگ جائے قرآن کے ساتھ لوگ اس کو بھی کیا کرتے ہیں، زور سے چومتے ہیں۔ بتاؤ جس کی زندگی قرآن سے لگ جائے وہ کتنا اعلیٰ ہو جائے گا۔ آج صبح ایک مدرسے میں گیا، معصوم بچی آئی، 3.5-4 سال کی بچی، 4.5-5 سال کی بچی، وہ بچی آئی تو اس کو قاری صاحب لے کر آئے تو سب کو الگ کر دیا، مجھے بلایا، اس کو دیکھیں، میں نے دیکھا، کہنے کہ میں نے بیٹا قرآن پڑھ لیا؟ کہا جی پڑھ لیا۔ پھر میں نے پوچھا قرآن سناؤ۔ معصوم بچی نے، 4.5-5 سال کی بچی نے قرآن حفظ کیا۔ میں نے کہا خوش نصیب ہوں گے تیرے والدین کہ تجھے قرآن حفظ کیا۔ تو وہ دھاڑے مار کے رونے لگی، وہ قاری صاحب بھی رونے لگے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس کے دونوں والدین اسکوٹر پہ جا رہے تھے اور دونوں انتقال کر گئے، یہ یتیم بھی ہے، یسیر بھی ہے، اس کے گرتے آنسو مجھے رلا رہے تھے۔ میں اللہ کی قسم نہیں بتا سکتا، صبح سے میرا سینہ جلا ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی میرا ابا بھی نہیں ہے، میری اماں بھی نہیں ہے، بس میں قرآن سے محبت کرتی ہوں، میری دادی نے مجھے بتایا ہے تم یہ پڑھو گی ماں باپ کو سکون ملے گا۔ میں اتنا پڑھی، اتنا پڑھی، اتنا پڑھی کہ اللہ نے مجھے 1 سال میں حافظ قرآن بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ قرآن سے عشق کرو نا۔ آج ہم کیوں ذلیل ہیں؟ قرآن زندگی سے نکل گیا۔ آج کیوں رسوا ہیں؟ قرآن زندگی سے نکل گیا۔ نہ قرآن کا شوق ہے، نہ قرآن پڑھنے کا شوق ہے، نہ قرآن والوں سے تعلق ہے، نہ مدارس سے تعلق ہے۔ کہاں چلے گئے؟ کدھر چلے گئے؟ کون سی جگہ پہ چلے گئے؟ میرے دوستوں اپنے بچوں کو، میں انگریزی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، میں بولتا ہوں کرواؤ، پڑھواؤ۔ ہم گئے ساؤتھ افریقہ گئے، انگریزی نہیں آتی تو وہاں دعوت کیسے دیتے؟ ایک مسجد کے سامنے سے گزر رہے تھے، بیٹھ گئے، ہم نے اذان دی، اذان دینے کے بعد ہم نے نماز پڑھی تو 14 لڑکے لڑکیاں باہر آئے، سلام کیا۔ میں نے کہا دس ناٹ الاؤڈ مائی ریلیجن، ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کہا وہ ناٹ الاؤڈ، وائی ناٹ الاؤڈ، اس کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ بند کر دو، کیوں اس کی اجازت نہیں ہے؟ میں نے کہا جی نو الاؤڈ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، اونلی نکاح۔ ہمارے اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ کس چیز نے دی ہے؟ زور شور کس نے دی ہے؟ اسلام نے عورت کو زور سے سب سے زیادہ جو عزت دی ہے وہ دین اسلام نے دی ہے۔ عورت کسی بھی مرتبے میں ہو، ماں ہے تو پھر عزت، بیوی ہے تو پھر عزت، بہن ہے تو پھر عزت،
بیٹی ہے تو پھر عزت ہر مرتبہ میں اللہ نے عورت کو عزت دی ہے. ہم نے عورت کی عزت ان کے سامنے کھولی. اللہ کی قسم 14 کے 14 کو اللہ نے اسلام میں داخل کر دیا. میرے دوستوں میں یہ نہیں کہتا نہیں کرواؤ اے لیول بی لیول او لیول نہیں کرواؤ, نہیں, مگر میں کہتا ہوں قرآن پہلے پڑھاؤ, قرآن پہلے سکھاؤ. اے فور ایپل سکھاتے ہیں ہمارے اسکول, مگر اے فور اللہ نہیں سکھاتے. بی فور بیٹ سکھاتے ہیں, بی فور بسم اللہ نہیں سکھاتے. الف سے انار سکھاتے, الف سے اللہ نہیں سکھاتے. بے سے بلی سکھاتے, مگر با سے بسم اللہ نہیں سکھاتے. کہاں چلے گئی وہ مائیں, کہاں چلے گئے وہ باپ جو اپنے بچوں کو صرف قرآن پڑھواتے تھے, جو اپنے بچے کو صرف اللہ کا قرآن سکھاتے تھے. اور میرے بھائیوں, ساتھ جانے والا صرف قرآن ہوگا. ساتھ جانے والا کون ہوگا؟ کچھ ساتھ نہیں جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی, کوئی ساتھ نہیں جائے گا, کچھ نہیں ساتھ ہوگا. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. نیکی کا عمل ساتھ ہوگا یا برائی کا عمل ساتھ ہوگا, نیکی کا عمل قرآن ہوگا. ایسا جھگڑالو ہے, میرے نبی نے فرمایا اس کا جھگڑا اللہ نے قبول کیا ہے. ایسا کلام ہے جس کلام کو ساری دنیا مان گئی. اور میرے بھائیوں, میں تو کہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو بھی قرآن پڑھاؤ, اپنی عورتوں کو بھی قرآن پڑھاؤ. عمر بن خطاب تلوار لے کر جا رہے ہیں, نقل قبر نباشت. کہاں جا رہے ہو؟ کہا نبی کی گردن لینے جا رہا ہوں. کہنے لگے نہیں سادہ ساتھ, کہنے لگے مجھ سے لڑ. اٹھا کے ساتھ کو پکڑ دیا اور پھر آنکھ اٹھا سادہ ساتھ, کہنے لگے تم مجھے کیا مارتے ہو, جاؤ تیری بہن بھی تیرا بہنوئی بھی قرآن پڑھ رہا ہے, جاؤ اس کو جا کے روکو. عمر واپسی لوٹے, لوٹنے کے بعد گھر گئے, ان کا بہنوئی خبیب بھی قرآن پڑھ رہا ہے, مارنا شروع کیا. بہن کا نام تھا فاطمہ. فاطمہ آئی, اپنے بھائی کے ہاتھ کو روکا, عمر بن خطاب کے ہاتھ کو روکا. عمر بن خطاب نے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ چہرے پہ خون کے اثرات ظاہر ہوئے. تو حضرت فاطمہ بنت خطاب آگے بڑھ کے کہنے لگی اے عمر بن خطاب, جس ماں کی گود میں کھیل کر تو عمر بن خطاب بنا ہے, اس ماں کا دودھ پی کر میں بھی فاطمہ بنت خطاب بنے ہوں. جس ماں کی گود میں کھیل کر تو عمر بن خطاب بنا, میں بھی اس کی لاڈ اور پیار میں کھیل کر فاطمہ بنت خطاب بنے ہوں. اگر تو کفر نہیں چھوڑ سکتا تو پھر سن لے, ہم قرآن اور محمد رسول اللہ نہیں چھوڑ سکتے. کہاں چلی گئی ایسی بیٹیاں, کہاں چلی گئی ایسی عورتیں جن کا جتنا بیٹھنا صرف قرآن تھا, وہ کھانے پینے کے لیے نہیں تھی, صرف قرآن تھا. حضرت عمر کے سامنے کھڑی ہو گئی, کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا. عمر بن خطاب کے سامنے حضرت فاطمہ بنت خطاب ڈٹ گئی اور کہنے گے نہیں, کہنے گے پڑھ کیا رہی تھی, کہنے گے تم ناپاک ہو, نجاست میں ہو, جاؤ غسل کر کر آؤ. عمر غسل کر کر آئے, ایک رکوع سنایا, اننی انا اللہ لا الہ الا اللہ. ایسی الفاظ کہنا تھا. عمر کے سینے کی کھڑکیاں کھلتی چلی گئیں اور کلمہ داخل ہونے لگا. کہنے گا چلو مجھے نبی کے پاس لے کر چلو, مجھے قرآن سکھاؤ. تو ابھی دارالارقم میں بیٹھ کر, یہ مدرسے کہاں سے آئے بتایا نا بچے نے, دارالارقم میں بیٹھ کر اللہ کے نبی قرآن کی تعلیم دیتے تھے. مدرسہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اس کی تعلیم, اس کا کام صرف قرآنی تعلیم ہے. نبی پڑھا رہے تھے, عمر بن خطاب آئے, 39ویں نمبر پر حضرت عمر حمزہ مسلمان ہوئے, دروازے کو کھٹکھٹایا تو ایک نے جھانکا, کہنے عمر ہے, معصوم تلوار بھی ساتھ ہے. حضرت حمزہ نے اپنی تلوار نکالی, کھول دو دروازہ, عمر نیک نیتی سے آئے ہیں تو ہم استقبال کریں گے, اگر نیت خراب ہے تو عمر کی گردن ہوگی, حمزہ کی تلوار ہوگی. حضرت حمزہ بڑے بہادر تھے, کھولا دروازہ تو عمر تبدیل ہو چکے تھے. قرآن سن کر
بک چکے تھے، قرآن سن کر پگھل چکے تھے، قرآن سن کر موم ہو گئے تھے، قرآن سن کر بیٹھے اور بیٹھ کے کہا اشہد ان لا الہ، ہائے 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 ہائے، صحابہ کا تکبیر کا نعرہ نکلا اور بلند ہوا۔ پہلا تکبیر کا نعرہ عمر بن خطاب کے اسلام لانے پہ ہوا، نماز کی تیاری ہوئی۔ آپ سے پوچھا رسول اللہ کیا کرنے لگے ہیں؟ کہنے کہ نماز پڑھنی ہے۔ کہا نماز یہاں کیوں، سامنے بیت اللہ میں کیوں نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر وہاں ہمیں چھوڑتے کوئی نہیں۔ پھر انہوں نے تلوار نکالی، کہا نہیں یا رسول اللہ، آج عمر مسلمان ہوا ہے، کوئی اپنی بیٹی بیوی کو بیوہ کرائے، بچے کو یتیم کرائے، آئے عمر کا سامنا کرے۔ آج ہم نماز یہاں نہیں بیت اللہ کے سامنے پڑھیں گے، ہے کوئی روکے؟ عمر کی تلوار کے سائے میں دو نماز ادا ہو رہی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے سلام پھیر کے کہا عمر مبارک مبارک مبارک۔ پوچھا رسول اللہ کس چیز کی؟ کہا اللہ نے فیصلہ کر لیا، تاریخ اسلام کی پہلی جماعت بیت اللہ میں ادا ہوئی، تاریخ اسلام کی پہلی نماز بیت اللہ میں پڑھی گئی۔ اللہ فیصلہ کر چکا ہے، آج کے بعد جتنے سجدے ہوں، فجر کے ہوں، ظہر کے ہوں، عصر کے ہوں، مغرب کے ہوں، عشاء کے ہوں، چاش کے ہوں، ثوابین کے ہوں، اشراق کے ہوں، قیام اللیل کے ہوں، صلاۃ التسبیح کے ہوں، سجدہ تلاوت کا ہو، سجدہ طواف کا ہو، ہر سجدے کا ثواب وہ عمر بن خطاب کو ملتا چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں اعلان کیا، چاہے وہ سجدہ نبی کرے، چاہے وہ سجدہ صحابی کرے، چاہے وہ سجدہ عورت کرے مرد کرے، تمام سجدوں کا ثواب عمر بن خطاب کو ملتا چلا جائے گا۔ اگر عمر کھڑے ہو کر کہنے یا رسول اللہ مجھے ہی ملے گا یا میری بہن کو بھی؟ اگر میری بہن قرآن نہ سکھاتی، قرآن نہ سناتی، عمر اسلام کیسے قبول کرتا؟ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے فرمایا میں اعلان کرتا ہوں جو اللہ تجھے دے سکتا ہے وہ تیری بہن کو بھی دے سکتا ہے۔ میرے دوستوں جب قرآن کی تعلیم عام ہو تو پھر اس طرح لوگ بنتے چلے جاتے ہیں۔ اگر قرآنی تعلیم رک جائے تو میرے دوستوں مدارس میں کیا ہو رہا ہے؟ قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اللہ کا عشق سکھایا جا رہا ہے، اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ بچے دیکھے ہیں جو دن میں منزل سناتے ہیں، مدرسے کا کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، خوابوں میں بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، بولتے ہوئے بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں مدارس میں تو یہ ہو رہا ہے، مدرسے میں یہ ہو رہا ہے۔ یہ میری آپ کی ضرورت ہے، قرآن میری آپ کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا نہیں ساتھ کچھ نہیں جائے گا، صرف اللہ کا قرآن جائے گا۔ امام عاصم رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں بڑی محبت سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی، ان کے شاگردوں نے کہا حضرت آپ الائچی کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں کہ آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے؟ تو زیادہ اصرار پہ کہنے لگے میں اللہ کا قرآن بہت زیادہ پڑھتا ہوں، اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاصم جس محبت سے تم قرآن پڑھتے ہو میرا دل چاہتا ہے تمہارے ہونٹوں کا بوسہ لے لوں۔ میرے نبی نے میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا، وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میرے زبان میرے منہ سے وہ خوشبو جاتی نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ان کو دفنایا گیا تو وہ خوشبو نکل کر پورے قبر میں پھیل چکی تھی۔ میرے بھائیوں قرآن سے عشق کرو۔ کس سے عشق کرو؟ زندگی سے موبائل نکال دو۔ اگر کچھ بننا چاہتے ہو راتوں کا موبائل نکال دو۔ اگر کچھ چاہیے، اگر اللہ چاہیے تو پھر قرآن زندگی میں لے کر آؤ، قرآن زندگی میں لے کر آؤ۔ بوڑھا جوان جو بھی ہو قرآن زندگی میں لاؤ، مرد ہو عورت ہو قرآن زندگی میں لاؤ۔ اگر تمہیں اللہ کی رحمتیں برکتیں چاہیے تو قرآن لے کر آؤ۔ لکھا آج زیادہ دور نہ جاؤ، 2 صدیاں پیچھے جاؤ، 2 صدیاں پیچھے جاؤ، 2 صدیاں پیچھے جاؤ۔ ہندوستان کی سرزمین پر بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ
ان کی والدہ 3.5 سال کا بچہ لے کر آئیں، قاری صاحب میرے بچے کو بٹھائیں، قرآن سنائیں، قرآن سکھائیں۔ قاری صاحب نے بٹھا دیا، جیسے قاریوں کا تعلق ہوتا ہے نا، پڑھ بھائی الف با تا تاؤس تسمیہ، بچے کو بولا پڑھ بھائی تاؤس تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ، تو بچے نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا، بس کہا بیٹا پڑھ الف با تا تا، آگے نہیں گیا، خاموش۔ قاری صاحب کو پھر بیٹا پڑھتا کیوں نہیں؟ کہنے کہ قاری صاحب جو مجھے یاد ہے پہلے وہ سن لیں، بعد میں آپ مجھے پڑھائیے گا۔ کہنے کہ تجھے کیا یاد ہے؟ سنا؟ کہنے کہ شاید سورہ فاتحہ یا سورہ ناس یاد ہوگی۔ سنا؟ تو یہ تیات میں بیٹھا، آنکھیں بند کی اور سورہ اعوذ باللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھا، سورہ فاتحہ شروع کی، وہ ختم، سورہ بقرہ شروع کی، وہ ختم، سورہ آل عمران شروع کی، وہ ختم، سورہ نساء شروع کی، وہ ختم، 5واں پارہ ختم، 6واں پارہ ختم، 7واں پارہ ختم، 8واں پارہ ختم، 9واں پارہ ختم۔ قاری صاحب قرآن کو دیکھ رہے ہیں، معصوم بچے کی شکل کو دیکھ رہے ہیں، معصوم بچہ آنکھیں بند کر کے اللہ کی لارب کتاب سنائے جائے، سنائے جائے، سنائے جائے، سنائے جائے۔ 10واں پارہ ختم، 12واں پارہ ختم، 13واں پارہ ختم، 14واں پارہ ختم، 16ویں پارے کے بعد آپ کھولی، قاری صاحب مجھے یہاں تک یاد ہے، آگے یاد نہیں۔ کہنے کہ جا بیٹا اپنی ماں کو بلا کر لا۔ دوڑتا ہوا گیا، بیٹا بچہ گیا، اماں آپ کو قاری صاحب بلا رہے۔ ماں دوڑتے ہوئے برقع پہن کر آئی، جی قاری صاحب آپ نے مجھے بلایا۔ کہنے کہ بتا تو نے بچے کو امتحان کے لیے بھیجا تھا یا میرے پاس قرآن پڑھنے بھیجا تھا؟ ماں کہہ رہی ہے نہیں قاری صاحب میں نے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، امتحان کے لیے نہیں بھیجا۔ کہا پھر تیرا بچہ 16 پاروں کا حافظ کیسے بن گیا؟ کون اس کا استاد ہے؟ کس نے اس کو پڑھایا ہے؟ اب ماں کے آنسو گر رہے ہیں، قطار گر رہی ہے اور وہ رو رہی ہے، روتے ہوئے کہہ رہی قاری صاحب یہ راز اور نیاز کی بات ہے، یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، مگر آج بتانا ضروری ہے جب یہ میرے پیٹ میں تھا اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، کبھی میں نے ایک لقمہ بھی حرام کا منہ میں نہ ڈالا، جب مجھے بھوک لگتی تھی تو میں قرآن پڑھا کرتی تھی۔ قاری صاحب جب بچہ میرے پیٹ سے میری گود میں آیا میں نے کبھی اس کو بغیر وضو دودھ نہیں پلایا، جب یہ دودھ پیا کرتا تھا تو میں اس کو اللہ کا قرآن سنایا کرتی تھی۔ قاری صاحب دودھ پلانے کے زمانے میں میں نے اپنے بچے کو اتنا قرآن سنایا، اتنا قرآن سنایا، اتنا قرآن سنایا، اتنا قرآن سنایا کہ جب اس نے بولنا شروع کیا تھا تو اللہ نے اس کو 16 پاروں کا حافظ بنا دیا تھا۔ ہم تو کہاں چلے گئے؟ اور میرے بھائیوں قرآن کی اللہ نے حفاظت لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا وہ اللہ کہہ رہا میں حافظ ہوں اس کا، میں اس کا حافظ ہوں، اس کی نماز جو اس میں قانون ہے وہ بھی حفاظت میں، جو اس میں اعمال ہیں وہ بھی حفاظت میں، قرآن کا زبر بھی حفاظت میں، قرآن کا زیر بھی حفاظت میں، قرآن کی تجدید بھی حفاظت میں، قرآن کا جزم بھی حفاظت میں، قرآن کا معنی بھی حفاظت میں، قرآن کی نماز بھی حفاظت میں، قرآن کا حج بھی حفاظت میں، قرآن کی زکوٰۃ بھی حفاظت میں، قرآن کا جہاد، قرآن کی تبلیغ، جو جو حکم دیے سب حفاظت میں، قرآن جس پہ اترا وہ بھی حفاظت میں، قرآن جہاں نازل ہوا وہ بھی حفاظت میں، قرآن دونوں جہانوں کے سردار پر نازل ہوا ان کی زندگی بھی حفاظت میں ہے۔ میرے دوستو آج ہم کدھر ہیں؟ جس زبان میں قرآن نازل ہوا اللہ نے اس زبان کی بھی حفاظت اپنے ذمہ لے لی ہے۔ عربی زبان کبھی تبدیل نہیں، 100 سال کا پرانا آدمی اٹھ کر آئے گا نا اس کا ترجمہ بھی آج ہو جائے گا، مگر 100 سال کا پرانا آدمی اگر کوئی اردو یا سندھی لے کر آئے گا تو سائیں اس کا ترجمہ کوئی کرنے والا نہیں ہوگا، مگر 100 سال پرانا آدمی آئے گا تو قرآن پڑھنے والا اس کا ترجمہ ضرور کر دے گا۔ میرے دوستوں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں قرآن سے جی لگاؤ، رمضان آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے دوستوں؟ زور سے آواز نہیں آئی، زور سے
اللہ کے نبی نے فرمایا جاء، وہ آ رہا ہے. صحابہ کھڑے ہو گئے، شاید کوئی دشمن آ رہا ہے. عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، دعانی یا رسول اللہ، اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. کون ہے؟ اب میں نہیں عمر، رمضان آ رہا ہے. جاء رمضان فتحت ابواب الجنان وغلقت ابواب النیران. رمضان آتا ہے، اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے. اور میرے بھائیوں، رمضان آ رہا ہے، شہر الرمضان انزل فیہ القرآن. اللہ نے اس رمضان میں قرآن نازل کیا. تو میری آپ سب سے گزارش ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج سے نیت کر لو انشاءاللہ قرآن پڑھوں گا. بچے بڑے سب نیت کر لو انشاءاللہ پڑھو گے انشاءاللہ. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ قرآن پڑھنا شروع کرو. ہمارے اکثر لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، معذرت کے ساتھ نہیں آتا. 5 چیزوں کو دیکھنا ثواب ہے. کتنی چیزوں کو؟ زور سے. اسی میں بات ختم کرتا ہوں، سننا غور سے. کتنی چیزوں کو دیکھنا ثواب ہے؟ نمبر 1 میں آپ کو بتا چکا، قرآن پاک کو دیکھنا زور سے. نمبر 2 بیت اللہ کو دیکھنا، ہائے ہائے ہائے. پھر وہ رکعت آمیز بیت اللہ یاد ہے. میرے حج کے ساتھی ہیں بیٹھے ہوئے ساتھ، ہائے ہائے صبح اٹھتے ہی ہم لوگ دوڑتے تھے، چلو بیت اللہ دیکھ آئیں، چلو بیت اللہ دیکھ آئیں. نظریں نہ ہٹا سکے یہاں سے. پھر وہ دوڑنا، پھر وہ احرام پہننا، پھر جا کے بیت اللہ دیکھنا. اور اس کی ٹھنڈک میں آپ کو نہیں بتا سکتا. ساری اس سے چمٹ جانے کو دل چاہتا تھا، اس سے چمٹ جانے کو دل چاہتا تھا. جتنا گردش کرتے تھے ہم میرے دوستوں، تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی تھی. ہمیں پتا تھا واشنگ مشین کے مفتی صاحب سے کہ پوچھا، مفتی صاحب اتنا طواف کرتے ہیں. میں نے کہا جتنا واشنگ مشین میں کپڑے گھومتے ہیں تو کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، اور بندے جتنا بیت اللہ کے گرد گھومتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے. بیت اللہ کو دیکھنا ثواب ہے. میرے ساتھ ایک یمنی بیٹھا ہوا تھا، میں نے سلام کیا تو وہ بار بار ایسے بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے. میں نے سلام کیا. میں نے کہا من اینا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے کہ فی الیمن، یمن کا رہنے والا ہوں. میں نے کہا اچھا بتاؤ کیا کرتے ہو، شغل کیا ہے؟ کہنے کہ میں کام کرتا ہوں، کاج کرتا ہوں. میں نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہنے حج بیت اللہ، بیت اللہ کا حج کرنے آیا ہوں. مجھ سے پوچھا من اینا، میں نے کہا میں فی پاکستان. کیا کرتے ہو؟ نشغل. میں نے کہا نا امام والخطیب والمدرس. میں نے سب بتایا، میں یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں. 1.5 گھنٹہ ہم بات کرتے رہے. اس نے ایک دفعہ بھی مجھے یوں نہیں دیکھا. تو میں سمجھا وہ نابینا ہے. کیا ہے؟ میں نے کہا تم نابینا ہو؟ کہنے کہ نہیں نابینا نہیں ہوں. میں نے کہا تو نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا؟ کہا میں نے اللہ کے نبی کی حدیث سنی ہے، جو بیت اللہ کو دیکھتا رہے گا اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے چلے جائیں گے، سب فرشتے لکھتے رہیں گے. تو میں نے کہا کتنی دیر دیکھتے ہو؟ کہنے کہ 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے صرف بیت اللہ دیکھتا ہوں، پھر 1 گھنٹہ قرآن پڑھتا ہوں. صرف بیت اللہ دیکھنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے 25 دنوں میں 25 سپاروں کا حافظ بنا دیا. بیت اللہ کو دیکھنا ثواب ہے. تنہائی میں بیٹھتے ہیں نا ہمیں یاد آتا ہے، مولانا عبد صاحب کتنا یاد آتا ہے. میرے حج کے ساتھی بیٹھے ہیں، جب ہم بیت اللہ سے جدا ہو رہے تھے نا بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہے، جا تو رہے ہیں وعدہ کر لے واپسی آنا ہے ہم نے. تنہائیوں میں ہم بیٹھ کے کبھی کہاں جب آخری جدائی تھی ہم رو تھک گئے کہ ہمیں بیت اللہ سے مت چھڑاؤ. کاش یہی جناب، یہ تو سچے لوگ ہیں. میرے ساتھ ایک بیت اللہ میں ایک عورت تھی، ہم 2018 میں حج پر تھے تو ایک عورت ہمارے ساتھ گئی. یعنی کہ شاید کوئی عالم مفتی بھی ہمارے ساتھ ہوتا. میں نے کہا اماں میں خدمت کے لیے حاضر ہوں. تو ہم جب بیت اللہ میں داخل ہونے لگے میں نے کہا زمزم کی ٹوٹیاں لگی ہیں جلدی سے اپنی آنکھوں پہ ڈالو. تو میں نے پوچھنے لگے کیوں ڈالیں؟ میں نے کہا زمزم بھی پاک ہے اور بیت اللہ بھی پاک ہے.
ہماری آنکھیں حرام ناپاک ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ناپاک اور حرام دیکھا ہے، ہماری آنکھیں ناپاک ہیں، اور دعا مانگو اللہ یہ پاک پانی سے آنکھیں پاک کر تاکہ تیرا گھر پاک دیکھ سکیں۔ تو وہ داخل ہوتے ہی کوئی کیا دعا مانگ رہا تھا، کوئی کیا مانگ رہا تھا، وہ عورت کہہ رہی تھی اللہ بڑے عرصے سے تجھ سے تیرے گھر دیکھنے کی خواہش تھی، بچپن سے دعائیں مانگتی تھی، اللہ واپسی نہیں آنا چاہتی، سارے اپنے بچوں کے لیے مانگ رہے تھے، یہ کہہ رہی تھی مجھے واپسی مت بھیجنا، واپسی مت بھیجنا، مینا عرفات مزدلفہ یہی دعا مانگا۔ پھر ہم بدھ کو پہنچے مدینہ منورہ، اللہ کے رسول کے روضے پہ حاضری دی، جمعرات کی رات کو یہ اٹھی اور رات میں تہجد میں زمزم پیا، سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا بڑے بڑے مشائخ ایسی موت مانگتے ہیں، تو لوگ کہنے لگے، علماء بھی تھے اس ٹائم پہ، مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کے بیٹے کو بلایا، کہنے لگے لوگ تیرے سے تعزیت کریں گے مگر میں مبارکباد دیتا ہوں اللہ نے تیری ماں کو پاک کر کے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ میرے دوستوں بیت اللہ کو دیکھنا وہ سے نمبر 3 ماں باپ کو دیکھنا، ہمارے لوگ ماں باپ کو نفرت سے دیکھتے ہیں، کس سے دیکھتے ہیں؟ زور سے غصے سے دیکھتے ہیں، کس سے دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو ماں باپ کو محبت سے دیکھے ہر نظر پر اللہ اس کو کامل عمرے کا ثواب دے گا۔ میرے ساتھ میری والدہ تھی نا، تو یہ مولانا صاحب ایک دفعہ ملے، کہنے کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا ایک ساتھ 2 عمرے کر آ رہا ہوں۔ کہنے کہ کیسے؟ میں نے کہا ایک عمرہ پیدل چل کے، ایک عمرہ اماں کو دیکھ کے۔ اچھا، میں نے کہا ماں باپ کو دیکھنا سے، جو ماں باپ کو غصے سے دیکھے، کس سے دیکھے؟ سارے مل کے بولو، جو ماں باپ کو غصے سے دیکھے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کو جہنم کی وہ وادی میں ڈالوں گا جہاں سے جہنم 40 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ، اس کی دعائیں، اس کا قرآن، اس کا علم، اس کی تبلیغ، اس کا جہاد، اس کی تدریس، کوئی چیز اس کو جنت نہیں لے جا سکتی۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں، یہ ان سے پوچھو جن کے نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں قبرستان گیا، ایک چھوٹا بچہ ایک قبر سے مٹی اٹھا کے رکھ رہا تھا، 3-4 نوجوان دھاڑے مارتے رو رہے تھے۔ میں قریب گیا تو وہ مٹی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے رکھ رہا ہے اور بول رہا ہے۔ میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے اس کے باپ کی قبر ہے، کل اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے بچے کو بلایا، میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے وہ وہاں پر قبر میں کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا ابو ایک دفعہ واپسی چلو، ایک دفعہ، بس ایک دفعہ۔ اس کے الفاظ میں آنسو گرا رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا ابو بس ایک دفعہ چلو نا میرے ساتھ، ایک دفعہ چلو نا۔ امیں بھی پوری رات روئی ہیں، کچھ نہیں کھایا ہے، میں وعدہ کر آیا ہوں آپ کو ساتھ لے کر آؤں گا، ایک دفعہ بس میرے ساتھ چلو، ایک دفعہ۔ اور مٹی اٹھا کے رکھ رہا تھا کہ ابو کو میں نے نکالو نا، میرے ابو کو نکالو نا۔ اس کے چاچا دیواروں میں سر مار رہے تھے، کیسے سمجھائیں ہم اس کو، کیسے سمجھائیں؟ تو میں نے اس کو بٹھایا، میں نے کہا بیٹا یہاں جانے والا واپسی نہیں آتا۔ میں نے کہنے نہیں مولوی صاحب میرے ابو ناراض ہو گئے، ان کو قبر میں ڈال دیا۔ میں نے کہا یہاں سے کوئی واپسی نہیں آئے گا۔ تو جلدی سے مجھے اپنے آپ کو چھڑا کر قبر پہ لیٹ گیا، کہا مجھے بھی یہاں ڈال دو، مجھے بھی یہاں ڈال دو۔ میں پوری رات نہیں سویا، اپنے باپ کو انتظار کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو میرے چاچا مجھے لے کر آئے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ ان سے پوچھو جن کے ماں باپ نہیں ہیں، ہر آنے والا رمضان ان کو رلا دیتا ہے، ہر آنے والی سحریاں ان کو رلا دیتی ہیں۔ کاش ماں ہوتی، ادھر روزہ کھولتی تھی، ادھر ابا روزہ کھولتا تھا، ادھر بیٹھتا تھا، ادھر بیٹھتی تھی۔ یہ ان سے پوچھو جن کے نہیں ہیں، جن کے بچوں نے حفظ کیا اور ان کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ بھی آج رو کر بتائیں گے کاش ابا ہوتا، میں اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھواتا، ابا آپ کے پوتے نے قرآن حفظ کر لیا، ابا آپ کے پوتے نے قرآن پڑھ لیا۔ یہ ان سے پوچھو جن کے نہیں ہیں، وہ بتائیں گے ماں باپ کیا ہوتے ہیں، ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ماں باپ کا دل نہ دکھانا، ماں باپ کا دل نہ دکھانا۔ یہ چلے جائیں گے پھر روتے رہ جاؤ گے،
کاش اماں ہوتی، کاش ابا ہوتا، کوئی دن سے زیادہ مخلص نہیں ہوا کرتا، نہیں مخلص ہوا کرتا۔ یہی مخلص ہیں، یہی چاہتے ہیں ہمارا بچہ ہم سے آگے نکل جائے، ہمارا بچہ ہم سے کئی گنا کامیاب ہو جائے، کئی گنا کامیاب ہو جائے۔ ہمارے بھائیوں، ایک صحابی ہیں، صحابی آئی کہ نہیں یا رسول اللہ میرے شوہر کی موت نہیں آ رہی، آپ ایک دم گھر اس کے گھر میں داخل ہوئے اور جیسے دوڑے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ جیسے داخل ہوئے ایک نظر دیکھتی کا حضرت من الوالدین، والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں زندہ ہے، کہاں رہتی ہیں؟ اقرب من حوالی، حوالی کے قریب رہتی ہیں۔ آپ نے کہا جاؤ جا کر ابو ہریرہ کہو تم آؤ گی یا میں خود چل کر آؤں؟ وہ دوڑتی ہوئی واپسی آ گئی، نہ صحابیہ تھی کہ نہیں یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ کہاں بلایا؟ یہ علقمہ کیسا ہے؟ تو ماں کبھی بچے کی برائی نہیں کرتی، زور سے کہنے گی یا رسول اللہ علقمہ بدری صحابی ہیں، 27 جنگیں آپ کے شانہ بشانہ لڑی ہیں۔ آپ نے فرمایا اور کیسا ہے؟ ماں کہنے گی صدقہ کرنے والا، زکات دینے والا اور لوگوں کے ساتھ خیال رکھنے والا، رات کا تہجد گزار ہے، دن کا روزدار ہے، یہ کرنے والا۔ آپ ساری باتیں یہ سنتے رہے، پھر آخر میں سر اٹھا کے کہا تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ تو اس عورت کے آنسو نکل رہے تھے اور گر رہے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، جب بھی مجھ سے بات کرتا تھا میرے سینے پہ چھریاں چلا دیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا علقمہ کی ماں معاف کر دو علقمہ کو۔ تو ماں کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے غصے میں کہا ابو عبیدہ اٹھاؤ ان کو آگ میں ڈال دو۔ سے ایک دم صحابہ لگ کے عورت سمجھ گئی کہ اب تو ہو گیا کام، کہ نہیں یا رسول اللہ، نہیں یا رسول اللہ، جب یہ روتا تھا میں روتی تھی، یہ ہنستا تھا میں ہنستی تھی، یہ جاگتا تھا میں نیندیں چھوڑ دیا کرتی تھی، یا رسول اللہ راتوں کو جاگ کے اس کو میں نے دودھ پلایا ہے، میں اس کو جلتا نہیں دیکھ سکتی۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا پھر جہنم کی آگ جلائے گی۔ وہ عورت کہنے گی آپ گواہ رہنا، آپ گواہ رہنا، میں اپنے بچے کو معاف کرتی ہوں۔ بیوی دوڑ کر آئی یا رسول اللہ مبارک ہو، علقمہ نے 5 مرتبہ کلمہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گئے، بدری صحابی ہیں، بتاؤ میرا کیا ہوگا، آپ کا کیا ہوگا جس کے الفاظ نے ماں باپ کے دل پہ چھریاں پھیری۔ اور میرے بھائیوں کوئی چھوٹی بات ہے، اللہ کے نبی نے جنت پہ قدم رکھا تو جنت سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو آپ نے پوچھا جبرائیل من قراءۃ القرآن فی الجنہ، یہ جنت میں کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ جنت میں کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا، آپ کا غلام ہے مکے کی دھرتی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، اللہ اس کا قرآن اہل جنت کو سناتے ہیں۔ کا کون ہے؟ کا نعمان بن حارثہ ہے۔ کیا عمل کرتے ہیں؟ کہنے کا عمل کوئی خاص نہیں، ماں باپ کے غلام ہیں، جب وہ ماں باپ کی غلامی کرتے ہیں اللہ اور اس کے بعد قرآن پڑھتے ہیں اللہ ان کا قرآن اہل جنت کو سناتا ہے۔ میرے بھائیوں آج سے نیت کر لو ماں باپ کا دل نہیں دکھاؤ گے۔ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ جن کے چلے گئے وہ ہر دن ان کے لیے دعا مانگے، ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھ کے دعا مانگیں، ان کے لیے دعا کریں اور یہ ان کے لیے سال ثواب کریں، اور جن کے زندہ ہے وہ پاؤں میں گر جائیں آج ہی جا کر اماں معاف کر دو، ماں راضی تو رب راضی، باپ راضی تو رب راضی۔ ماں باپ ناراض ہو گئے تو دنیا ویران ہو جائے گی۔ ماں باپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے اور علماء کو دیکھنا بھی زور سے محبت کی نظر سے، جب علماء کو دیکھے گا یہ دیکھنا ثواب ہے۔ علماء پہ تان تشریح نہ ہو، علماء پہ تان تشریح نہ ہو یہ فلاں مولوی یہ فلاں مولوی نہیں، علماء سر کے تاج ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا جو بستر ہوگا، بستر اس کی لمبائی نہیں اس کی چوڑائی بتائی، لمبائی زیادہ ہوتی ہے چوڑائی بتائی، اس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہوگی۔ اور میرے دوستوں علماء کو بلائے گا اللہ، بلا کر کہے گا میں نے تمہیں
علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالوں، میں نے تو اس لیے دیا تھا کہ آج میں تمہاری حرمت اور تمہاری بلندیاں قیامت کے دن دکھاؤں تو علماء کو دیکھنا ثواب ہے۔ تو آج سے نیت کر لو میرے دوستوں، مدارس کے ساتھ دیں گے، کیا دیں گے؟ زور سے، زور سے، زور سے آواز دو، آواز۔ مدارس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ ہر عید میں۔ یہ نہیں کہتے کہ تم چندے لے کر آؤ، اللہ پورا کرے گا۔ کون پورا کرے گا؟ زور سے، اللہ پورا کون کرے گا؟ آواز نہیں آئی، مزہ نہیں آیا۔ اللہ کا آواز، اللہ کا نام تو صحیح ہو۔ کون پورا کرے گا؟ یہاں سے اللہ اللہ۔ کون پورا کرے گا؟ ہائے ہائے، ہمارا تو اللہ بھی نکل گیا۔ ہائے، بندوق کی گولی اگر گلیل میں رکھ کے ماروں تو چڑیا مر جائے گی؟ زور سے، آواز نہیں آ رہی، مر جائے گی؟ اور بندوق کی گولی بندوق میں رکھ کے شیر کو ماروں تو شیر ہو؟ اللہ نام تو ہے، نکل نہیں رہا اندر سے، کام نہیں ہوگا، کام نہیں ہوگا۔ تھانوی صاحب نے لکھا ہے ایک بادشاہ کے بیٹی کا ایک آدمی کپڑے دھوتا تھا۔ کیا دھوتا تھا؟ زور سے، اس کو کیا بولتے ہو آپ لوگ؟ آواز نہیں آ رہی ہے، بولے کچھ کھانے کا انتظام کیا آپ نے؟ نہیں کیا؟ مفتی مولانا صاحب کرے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، زور لگا لو۔ تو وہ کیا دھوتا تھا بادشاہ کی بیٹی کے؟ کیا دھوتا تھا؟ کپڑے دھوتا، دھوتے 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 بادشاہ کی بیٹی سے اس کو عشق ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ عشق ہو گیا۔ اور یہ عشق بھی بڑا خطرناک چیز ہے۔ میں وہاں مسجد میں امام ہوں نا، نماز سے پہلے بھی ایک لڑکا میسج کرا، ماں کے بعد بھی، تو میں نے سلام پھیر کے پوچھا، میں نے کہا کیا ہوا، قبولیت کا میسج آ گیا کیا؟ بتا نہیں مفتی صاحب کیسا ظالم ہے یہ۔ عاشق بیمار بھی جلدی ہو جاتے ہیں۔ کیا جلدی ہو جاتے ہیں؟ زور سے، جلدی عاشق بیمار ہوتے ہیں۔ کئی کونے میں آپ دیکھو نا کسی کو، بوڑھے کو، تو آج کل بوڑھا بھی نا دیر تک بات کرتا ہے۔ میں نے ایک بوڑھے سے پوچھا، میں نے کہا 1 گھنٹہ تو کبھی بیوی سے بات نہیں کرے، کس سے کر رہا ہے؟ کہتا جوانی آ رہی ہے مفتی صاحب تھوڑا سا۔ میں سمجھ گیا یہ بھی کس میں گرفتار ہے؟ زور سے بولو، بولو، بوڑھے بھی بولو نا، کس میں؟ بوڑھے کا عشق بڑا خطرناک ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتابوں میں لکھا یہ بتائیں گے آپ کو۔ تو وہ بادشاہ کی بیٹی کو نا عشق سے عشق ہو گیا کہ یہ کپڑے اتنے خوبصورت ہیں تو پہننے والی کیسی خوبصورت ہوگی۔ تخیلات میں جاتے جاتے وہ بیمار ہو گیا، دوسرا دھوبی لے کر آئے، تو وہ دھوبی کپڑے صاف نہیں دھوتا تھا، تو اس نے اپنی نوکرانی کو کہا بھائی پہلے والا دھوبی کپڑے صاف دھوتا تھا، یہ والا دھوبی کپڑے صاف نہیں دھوتا، وجہ کیا ہے؟ تو نوکرانی نے کہا جان کی امان چاہتی ہوں، بتاؤں؟ کہنے کہ بتاؤ۔ کہنے کہ پہلے والا محبت میں کپڑے دھوتا تھا اور یہ والا پیسے لے کے کپڑے دھوتا ہے، پیسے میں اور محبت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کہنے کہ اچھا، اس سے ملاقات، اس نے مجھے دیکھا نہیں، کیسے محبت ہو گئی؟ کہنے کہ وہ سوچتا تھا کپڑے اتنے خوبصورت ہیں تو پہننے والی زور سے کیسی خوبصورت ہوگی۔ یہ بوڑھے تھوڑا تھوڑا ہنس رہے ہیں۔ تو اس کو کہنے کہ اچھے سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ کہاں بادشاہ کی بیٹی، کہاں دھوبی، کیسے ملاقات ہو؟ اس نے کہا کیا کیا جائے؟ کہنے کہ اس کو کہو کہ کہیں پیر بن کر بیٹھ جائے، اور پیر مشہور بھی، زور سے بولو صاحب، 5 سید ہے، سید جو قدر کر، بواز کٹو۔ ہاں، تو پیر مشہور بھی بہت زیادہ ہو جاتے، تو وہ پیر مشہور ہونے لگو، ایک جھونپڑی لگائی اور وہاں بیٹھ گیا اور کہتا رہا اللہ 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 اللہ۔ آواز نہیں آ رہی یار، یہاں سے نکالو، اللہ اللہ
دھوبی کو اللہ اور کپڑے دھونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا. وہ اللہ اللہ کرتے کرتے کسی کو دم کرتا اس کو شفا مل جاتا. شفا ملتے 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 وہ بادشاہ کی بیٹی بادشاہ کے پاس آئی کہ فلاں پیر ہے. اس نے کہا پہنچو. وہ پہنچا وہ پیر ہے. ہماری عورتوں کو بھی نا بڑا پیروں کے پاس جانے کا، زور سے بولو، ان سے پوچھو نا کہاں جا رہی ہو؟ کہا بچے کا تعویذ لینے، اور آتی ہے شوہر کا تعویذ لے کر. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہاں زور سے بولو کہ میرے شوہر کا منہ بند ہو جائے بس. تو یہ عورتوں کو بڑا شوق ہے نا تعویذاروں کے پاس جانے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جس کے پاس قرآن ہو اس کو کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن الشفا ہے. تو یہ اپنی سہیلیوں کو لے کر دھوبی کے پاس پہنچ گئی وہ جنگل کے خیمے میں، اور باقی سہیلیوں کو باہر کھڑا کیا، خود اندر داخل ہوئی. تو وہ اس وقت بھی کہہ رہا تھا اللہ 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 اللہ. وہ ضربے لگاتے 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 اس نے کہا اٹھا بھائی یہاں، جس کے لیے تو جھوٹ بولا، ناٹک کیا، آج میں تیرے سامنے ہوں. تو اس کے آنسو نکل گئے اور پھر بھی وہ کہہ رہا تھا اللہ 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 اللہ. وہ روتے روتے اللہ اللہ کہنے لگا، خاموش ہو کے کہنے لگا غور سے سن بادشاہ کی بیٹی ملکہ، غور سے سن، میں نے سچا ذکر جھوٹی زبان سے شروع کیا. اللہ نے بادشاہ کی بیٹی کو قدموں میں بٹھا دیا. جب میں سچا ذکر سچی زبان سے کروں گا اللہ جنت کی حوروں کو قدموں میں بٹھا دے گا. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. کہا تیرا عشق نکل گیا، اللہ کا عشق داخل ہو گیا. میرے بھائیوں، جب وہ تھانوی صاحب نے لکھا ہے صرف اللہ اللہ بولنے والے دھوبی کو اللہ اپنا قرب دے سکتا ہے، تصوف کا امام بنا سکتا ہے، تو مدرسے اور مسجدوں میں بیٹھنے والے کو کیوں نہیں اللہ اپنا قرب دے گا؟ میرے دوستوں، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے. وہ ضرور دیتا ہے، ضرور دیتا ہے. مانگنے والا ہو. اللہ کے ناراضگی کی پہلی نشانی امام ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ لکھا ہے، پہلی نشانی جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، قرآن کے بعد ہاتھ اٹھائے گا دعا مانگنے کے لیے، مگر اس کا دل نہیں چاہے گا دعا مانگنے کا. فعلم، سمجھ جائے اس کا اللہ اس سے ناراض ہو چکا ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کی لذتوں کو چھین لیتا ہے. تو میرے بھائیوں، آج ہم دعا بھی نہیں مانگتے. زور سے بولو، مانگتے؟ اللہ سے مانگو، مانگو، خوب مانگو. مدرسوں میں آ کر، بچوں کے پاس بیٹھ کر خوب مانگو. رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں چور داخل ہو گئے. یہ دعا پہ بتا رہا ہوں، پھر دعا مانگو. رابعہ کے گھر میں کون داخل ہو گیا؟ چور سے. رابعہ کے گھر میں چور آیا، اور چور آتے ہی نا تو رابعہ بصری نماز پڑھ رہی تھی، تو ایک کمرے میں گیا، ایک کوزہ، ایک پیالہ، ایک چمچ. واپسی نکلا تو رابعہ بصری نے سلام پھیرا تو یہ واپسی جا رہا تھا. اس نے کہا اے آدمی کیوں آئے تھے؟ کہنے کہ چوری کے لیے آیا تھا. کہا کی چوری نہیں کی؟ کہا کچھ ملا نہیں، ایک کوزہ، ایک چمچ، ایک پیالہ پڑا ہوا ہے، کیا چوری کروں گا؟ کہنے کہ نہیں رجعی طلب بھائی، واپسی لوٹ، واپسی بہت کچھ ملے گا. تو وہ لوٹ کر آیا. بڑی عورت ہے، شاید کہیں چھپا کے رکھا ہو. وہ آیا، کہنے کہ اب کیا کروں؟ کہنے کہ چل وضو کر. اس نے وضو کیا. کہنے کہ اب کیا کروں؟ کہا 2 رکعت نماز پڑھ. یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. رابعہ بصری 10 قدم پیچھے گئیں اور جانے کے بعد اپنا دوپٹہ یوں اتارا اور اتار کے یوں پھیلایا اور کہا اللہ میرے دروازے پر آیا تھا، خالی ہاتھ چلا جاتا، کسی اور کے دروازے پہ اس کو مل جاتا. اللہ رابعہ کے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، رابعہ نے تیرے دروازے پہ کھڑا کر دیا. اگر تیرے دروازے سے خالی ہاتھ چلا گیا تو انا جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. اللہ یہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا، اس کے آنے کو قبول کر لے. اے بادشاہ
دنیا کے بادشاہوں نے اپنا دروازہ بند کر لیا، اے وہ بادشاہ جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، آج تیرے دروازے پر آ کر یہ چور بھیک مانگ رہا ہے۔ اے دنیا کا بادشاہ صرف بادشاہوں کی، امیروں کی بات سنتے ہیں، اے اللہ بادشاہ تو غریب کی بھی سنتا ہے، لولے کی بھی سنتا ہے، لنگڑے کی بھی سنتا ہے، بہرے کی بھی سنتا ہے۔ اس چور کے آنے کو قبول کر۔ روتے ہوئے دوسرے کمرے میں گئی اور جا کر دیکھا نصف اللیل، آدھی رات ہو گئی، دیکھوں چور کیا کر رہا ہے، تو جا کر دیکھا تو چور سجدے میں پڑا کہہ رہا تھا، اللہ جس کے دروازے پہ گیا کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹا، آج رابعہ نے تیرے دروازے پہ کھڑا کر دیا، تیرے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا، ایک فلی کلی ذنبی میرے راتوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ان ہاتھوں سے نہ معلوم کتنوں کی عزت لوٹ چکا، کتنوں کے گھر لوٹ چکا، اللہ معاف کر دے نا۔ رابعہ وسیع نے پھر ہاتھ اٹھائے، اللہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو نے کہا تمہارے دروازے پہ کوئی بیکاری آئے اسے دھکا نہ دینا، آج چور آپ کے دروازے پر آیا ہے اسے دھکا نہ دینا۔ میرے دوستوں قبل طلوع الفجر، فجر طلوع ہونے سے پہلے جب وہ واپسی جانے لگا تو رابعہ وسیع نے پھر آواز دی، کہاں جا رہے ہو؟ کہا تیری مہربانی، تیرے گھر میں چور بن کر آیا تھا مگر تیری دعا کی برکت سے ولی اللہ بن کر جا رہا ہوں۔ تو دوستوں نیت کر لو، انشاءاللہ دعا مانگو گے، انشاءاللہ دعا مانگنا بڑا اہم عمل۔ اور ذکر کچھ ذکر بتاتا ہوں۔ میری والدہ تیار ہو گئی حج پہ، تو میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، میں نے کہا میں ہی جاؤں یا آپ کو لے جاؤں؟ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت والدہ تیار ہے، پاسپورٹ بھی بن گیا، زیادہ راہ کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا، کیا کروں؟ کہنے لگے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ کرو۔ میں ممبر میں بیٹھا ہوں، مجھے وظیفہ پڑھتا گیا، ٹریول والے نے کہا 11 لاکھ روپے کا آجائے، تیری ماں کو 5 لاکھ کا کروا دوں گا۔ زور سے بولو، میں 5 لاکھ کا کروا۔ پھر میں نے خود بھی پڑھا، اماں کو بھی دیا، پڑھتا گیا۔ پھر ایک دوست نے فون کیا، کہا مفتی صاحب میں نے یہ 2 لاکھ روپے آپ کے لیے رکھے ہیں، آپ حج پہ جا رہے ہیں، خود خرچ کر لینا یا وہاں حاجیوں پہ خرچ کر دینا۔ تو میں نے کہا میری والدہ جا رہی، کہا یہ والدہ کو دے دو۔ مانگا کسی سے نہیں، سوال نہیں کیا، مگر پڑھتا گیا، حج بھی کر لیا، واپسی آ گئے، انشاءاللہ دوسرے حج کی تیاری ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ویزا بھی لگ گیا، اللہ کا شکر ہو۔ رمضان میں بھی اللہ حاضری دے گا اللہ نے چاہا تو۔ وظیفہ آپ کو بھی بتا دوں یا نہیں؟ تو مسجد نہیں آتا، ٹوپی تو نے مسجد کی ٹوپی، وہ گندی ٹوپی ڈالی ہوئی، تو وظیفہ تو ایسے پوچھ رہا ہے۔ یہ میرا ساتھی ہے، حج کا ساتھی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ اصل خان جو ہے نا میرا حج کا ساتھی ہے، یہ میری وجہ سے نا پلاسٹک کی ٹوپی پہن کے بیٹھا ہوا، یہ حج کا ساتھی ہے میرا، اور وظیفہ پوچھنے کے لیے سر ہلا رہا ہے، وہ بھی پلاسٹک کی ٹوپی سے، جس ٹوپی میں علماء نے نماز پڑھنا بھی مکروہ لکھا ہے۔ تو بتا دوں یا چھوڑ دوں؟ زور سے میں نے اس کو جدھر پڑھا ہے اللہ نے ادھر مجھے کامیابی دی، جس چیز کے لیے پڑھا ہے۔ ایک دوست تھا، اس کو بلڈ کینسر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا بھائی یہ وظیفہ پڑھ لے، اور اللہ تجھے شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ دور سے تو میں نے اس کو 313 کہا تھا، وہ 30,000 روز پڑھتا رہا۔ کتنے ہزار؟ 30,000۔ 1 مہینے کے بعد گیا، ڈاکٹر کھڑا ہو گیا، ٹیسٹ کرنے کے بعد کہا تیرے خون سے اللہ نے سارے کینسر کو پاک کر دیا۔ چھوڑ دوں بتا دوں؟ ایک تو پیر بننے کا لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی آگے وظیفہ، اصل خان کا بھی یہی مقصد ہے، تھوڑی موبائل اس نے سٹارٹ کر لیا۔ تو سنو غور سے،
چھوٹا سا وظیفہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سارے میرے ساتھ پڑھو نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل صلی اللہ علیہ وسلم. بس اتنا سا پڑھنا، 313 مرتبہ روزانہ پڑھو گے بھائی انشاءاللہ. ایک درود شریف ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو ایک درود شریف ظہر کے بعد پڑھے 100 مرتبہ تو اللہ اس کو 4 انعام دے گا. کتنے دے گا؟ 4. زور سے 4. نمبر 1، پہاڑوں کے برابر قرضہ ہوگا تو اللہ اس کا قرضہ اتروا دے گا. پہاڑوں کے برابر. میرا ایک دوست تھا، اس کا 45 کروڑ کا قرضہ تھا. کتنا؟ زور سے 45 کروڑ کا قرضہ تھا، مگر اس نے پڑھنا شروع کیا، اللہ نے سب نپٹا دیا اور دوبارہ کاروبار بھی دے دیا. سائیں کے پاس زیادہ قرضہ ہے، وہ بولا جلدی جلدی لکھو اس کو. سن رہے بھائی؟ دوسرا فائدہ اللہ کے نبی نے فرمایا تنگ دستی. جو ہوتا نا یار آج کل جیب تنگ ہے، پوزیشن ٹائٹ ہے، آٹا مہنگا ہو گیا، تو یہ ٹائٹ اور پوزیشن سب تنگ دستی کا زبان سے اللہ نکال دے گا، اتنی فراوانی دے دے گا. نمبر 3، اللہ کسی نعمت کا حساب نہیں لے گا. نمبر 4، نبیوں کے ساتھ والی جنت نصیب کرے گا. ہائے ہائے. چھوٹا سا درود شریف ہے، پڑھو میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. بس اتنا سا درود شریف، یہ 100 مرتبہ ہر ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا. پڑھو گے بھائی انشاءاللہ؟ یہ شروع کر دو، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. آپ دیکھنا اللہ آپ کے کام حل کر دے گا، دنیا آخرت کے مسائل حل کر دے گا. اتنا بہت ہے، آگے نہیں دیتا. سورہ قریش. کیا؟ زور سے. اللہ نے اس میں 2 وعدے کیے. کتنے وعدے کیے؟ الذی اطعمہم. پہلا وعدہ کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو تو میں تمہیں 2 چیزیں دوں گا. ایک تمہیں رزق دوں گا، ساری دنیا میں آٹا ختم ہوگا، اللہ کرے میں تیرے دروازے پہ پہنچا دوں گا. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. ہر خوف میں امن دوں گا، چاہے وہ خوف بیماری کا ہو، اولاد کا ہو، گھر کا ہو، کاروبار کا ہو، دنیا کا ہو، آخرت کا ہو، جنت کا ہو، جہنم کا ہو. اللہ ہر خوف میں امن نصیب کر دے گا. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں. پڑھو گے بھائی انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.